بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس آیت کی بات نہیں، یہ سورہ کہف کی آیت، قرآن کریم کا 18واں سورہ، سورہ کہف۔ اس کی اول اور آخر کی آیتوں کے حوالے سے دو اہم پیغام امام نے دیے ہیں، گرچہ جو آیت میں نے تلاوت کی ہے یہ آیت نمبر 46، آیت نمبر 46، یعنی نہ اول کی آیت ہے نہ آخر کی۔ پہلی شروع کی 5 آیتوں کی سب سے بڑی خصوصیت تو یہ، اور چونکہ اب بعض نوحوں میں بھی اس کا تذکرہ آ گیا ہے کہ بازار میں جہاں آقا حسین کے کٹے ہوئے سر نے تلاوت قرآن کی تھی تو قرآن کے کس سورے کی تلاوت کی تھی؟ وہ سورہ کہف تھا، اور پورے سورے کی تلاوت نہیں کی تھی، صرف شروع کی 5 آیت۔ ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، آیت نمبر 5 یہاں تک۔ کوئی اہمیت ہے، کوئی پیغام ہے کہ جس کی وجہ سے آقا حسین نے قرآن کے 114 سوروں میں سے انتخاب کیا تو سورہ کہف کی ان آیتوں کا؟ بس صرف اس سورے کی اہمیت کی طرف توجہ مبذول کرانا ہے، کیونکہ 2 مجلسوں کا موضوع جو آیت ہے وہ اس سورے کی آیت ہے، سورہ اہم۔ اور دوسری بات یہ کہ آخری زمانے کے مومن کے لیے سب سے بڑا مسئلہ فتنہ وہ دجال ہے۔ یہ یاد رکھیے، اس وقت بھی آپ دنیا کے حالات دیکھ لیجئے، غزہ سے لے کے اور لبنان سے لے کے فلسطین سے لے کے پارا چنار سے لے کے دوبارہ شام، اور یہ سلسلہ یکے بعد دیگرے شروع ہو رہا ہے۔ لیکن ہم اور آپ چونکہ اس زمانے میں رہ رہے ہیں، اس لیے ہم کو یہ لگتا ہے کہ شاید اس سے پہلے کبھی بھی یہ ایسے حالات نہیں ہوئے۔ نہیں، پوری ہماری تاریخ جو ہے نا وہ اس قسم کے مظالم سے بھری ہوئی ہے۔ میں اس جملے کے ذریعے سے موجودہ مظالم کی شدت کو کم نہیں کرنا چاہ رہا ہوں، لیکن کہہ رہا ہوں کہ شیعت کے لیے یہ کوئی مسئلہ کبھی رہا نہیں، کیونکہ ہم تو ہمیشہ اس کے قائل ہیں کہ فَيَا لَيْتَنِي كُنْتُ مَعَكُمْ، کاش ہم بھی شہداء میں شامل ہو جائیں۔ یہ مسئلہ نہیں ہے، جان دینا، قربانیاں دینا، جوانوں کے لاشیں اٹھانا، یہ کبھی مسئلہ نہیں رہا۔ لیکن اصل مسئلہ ہے دجال، اور دجال اس لیے بڑا مسئلہ ہے کہ دجال تو ہے ہی وہ لفظ جس کا ترجمہ ہے دھوکہ دینے والا، چیٹر، فریب والا۔ وہ کوئی تلوار لے کے کوئی تھوڑی آئے گا کہ ہم یہ کہیں کہ شیعت تو ہمیشہ سے شہادتیں دیتی آ رہی ہے تو کیا مسئلہ ہے؟ نہیں، وہ تو بہت ہی پیارے انداز میں اس طرح سے بہکائے گا کہ آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ آپ بہک گئے ہیں اور بہک جائیں گے۔ جب میں لفظ آپ کہتا ہوں یا کوئی بھی خطیب تو مراد یہ مجمع نہیں ہوتا کہ آپ محسوس کریں کہ ہماری توہین ہو رہی ہے، نہیں، یہ تو ایک انداز ہے خطابت۔ تو دجال سب سے بڑا مسئلہ ہے، دجال ایک الگ موضوع، گرچہ شہزادی کونین کی سیرت کا ایک بہت اہم پیغام دجال سے اپنے ماننے والوں کو بچانا بھی۔ لیکن مجھے معلوم ہے کہ جب مجلس کے درمیان مومنین میں جگہ جگہ اسپیس یا خلا ہوتی ہے تو اس کو فرشتے پر کرتے ہیں، اور میری زیادہ توجہ ان کی جانب ہوتی ہے، اس لیے میں تو اس بات کو بہت زیادہ پسند کیا کرتا ہوں۔ تو کچھ پیغام دے دو تو دجال کیونکہ وہ فریب کے ذریعے، دھوکے کے ذریعے سے انسان کو بہکائے گا تو سب سے بڑا فتنہ ہے۔ اب دجال سے بچنے کے طریقے، دعا۔ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ کوئی بھی دعا قبول نہیں جب تک کہ اس کے ساتھ کوشش نہ کی جائے، اور کوئی بھی کوشش قبول نہیں ہے جب تک کہ اس کے ساتھ اللہ پہ بھروسہ کر کے دعا نہ مانگی جائے۔ 2 چیزیں ساتھ ساتھ۔ آپ رزق کی تلاش کریں، آپ جاب کریں، آپ بزنس شروع کریں، آپ کوئی بھی کوشش کریں، دعا نہ ہو نا کامیاب نہیں ہوں گے۔ اور گھر میں بیٹھ کے آپ دعا مانگیں، کوشش نہ کریں، کامیاب نہیں ہوں گے۔ آپ بیمار ہیں، آپ ہزاروں ڈاکٹرز کے پاس جائیں گے، جب تک کہ دعا نہیں ہوگی فائدہ نہیں، اور خالی دعا کریں گے اور طبیب کے پاس نہیں جائیں گے تب بھی فائدہ نہیں۔ یہ ایک الگ موضوع ہے دعا کا، لیکن جو مجمع میرے سامنے ہے وہ جانتا ہے کہ 2 چیزیں ضروری۔ تو دجال سے بچنے کے لیے بھی دونوں چیزیں ضروری۔ پہلے تو یہ دیکھنا ہے کہ وہ کس طرح ہم کو بہکائے گا تو اس کا انتظام کرو، لیکن ساتھ میں دعا۔ اب دجال سے بچنے کی جتنی دعائیں ہمارے پاس ہیں ان میں سب سے زیادہ معتبر اور سب سے زیادہ اسٹرانگ قسم کی دعا، بلکہ اگر میں یہ کہہ دوں تو شاید غلط نہیں ہوگا
کہ شاید یہ واحد دعا ہے جس میں دجال کا نام لے کے رسول نے کہا کہ جو یہ دعا پڑھے گا وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا۔ باقی اس قسم کی تو دعائیں ہیں کہ آخری زمانے میں بہت فتنے ہوں گے تو اس سے بچنے کے لیے فلاں دعا پڑھو، آخری زمانے کے فتنوں سے بچنے کے لیے فلاں دعا پڑھو، لیکن خاص دجال کا نام لے کر پیغمبر کی حدیث کا سورہ کہف کی آخری 10 آیتیں اگر کوئی ہر شب جمعہ پڑھے گا تو وہ دجال، خاص دجال کا نام لے کے آیا، وہ دجال سے محفوظ رہے گا۔ تو یہ اتنا اہم سورہ ہے کہ آغاز ہوا آقا حسین کی تلاوت سے، اختتام ہوا امام زمانہ کی فوج سے، یعنی دجال سے آپ کی حفاظت، اس سورہ کی درمیانی آیت۔